بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایسی کیا چیز ہے جو لوگوں کو بکثرت جنت میں داخل کرے گی، یعنی زیادہ تر لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کا وہ کون سا عمل اور کون سا ایکشن ہوگا جس کے کارن وہ جنت میں جائیں گے۔ تو پیغمبر محمد الرسول اللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق، یعنی زیادہ تر ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا اور جن کے اخلاق و کردار اچھے ہوں گے۔ اس کے بعد پیغمبر محمد الرسول اللہ سے دوسرا کوشچن یہ کیا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو بکثرت جہنم میں داخل کرے گی، یعنی انسان کا وہ کون سا عمل اور کون سا ایکشن ہے جو جہنم میں جانے والے زیادہ تر انسانوں کے جہنم میں جانے کا کارن ہوگا۔ تو پیغمبر محمد الرسول اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ، یعنی جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان میں سے زیادہ تر لوگوں کے جہنم میں جانے کا کارن یہ ہوگا کہ وہ دنیا میں رہ کر اپنی زبان اور اپنی جیب کا اور اپنے پرائیویٹ پارٹ کا ناجائز استعمال کرتے تھے۔ دوستو، یہ ہے حدیث اور اس کا ریفرنس ہے سنن ترمذی حدیث نمبر 2004۔ اس حدیث میں پیغمبر محمد رسول اللہ سے دو سوال کیے گئے اور انہوں نے اس کے دو جواب دیے۔ پہلے کوشچن آنسر کا سمری یہ ہے کہ زیادہ تر ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا اور جن کے اخلاق و کردار اچھے ہوں گے۔ دوستو، اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ بالکل کلیئر ہے، کیونکہ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کر سکتا، اور اگر انسان ہونے کے ناطے اس سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی گیا تو وہ فوراً اس سے توبہ کرے گا، وہ اپنے گناہوں پر قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اسے احساس ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور دنیا میں کیے ہوئے کاموں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب و کتاب ہونا ہے۔ آج کی دنیا اگر پرابلمز، چیلنجز اور مشکلات کا شکار ہے تو وہ اس لیے ہے کہ زیادہ تر انسانوں کے دلوں میں آج کے ٹائم پر اللہ کا خوف نہیں ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ آج اگر شوہر اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے، اگر اولاد اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھ رہی ہے، سماج میں لوگ اگر ایک دوسرے کے ادھیکار کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، آج اگر ہر سرکاری کاریالے کرپشن کا اور ظلم کا اڈا بنا ہوا ہے، آج اگر نوح میں، میوات میں، گڑگاؤں میں، ایودھیا میں سرکار کے دوارا مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے اویدھ نرمان کا بہانہ بنا کر اگر آج ان کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، آج اگر مین اسٹریم میڈیا ہر روز مسلمانوں کے خلاف نفرت کے زہر سے بھرا ہوا ڈیبیٹ کر رہا ہے اور مسلمانوں کو آتنکواد کی شکل میں دکھا رہا ہے، تو ان سب کے پیچھے جو مین کارن ہے وہ یہی ہے کہ ان کے دلوں میں خدا کا ڈر نہیں ہے، ان کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ دوستو، اس لیے اسلام کی سب سے پہلی تعلیم ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اس بات کی گواہی دو کہ عبادت، بندگی اور پوجا کے لائق صرف ایک اللہ ہے، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہاں سب کو اپنے اپنے کیے ہوئے کاموں کا حساب دینا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے سپوز کیجئے کہ بھارت کی جو ٹوٹل آبادی ہے تقریباً 1,40,00,000,000، اگر سارے کے سارے لوگ اسلام کے اس بیسک فیتھ کو دل سے مان لیں اور ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو ڈیفینیٹلی ہمارا بھارت کچھ ہی دنوں میں امن، چین، سکھ، شانتی کا گہوارہ اور صحیح معنی میں سیکولر اسٹیٹ ہونے کا ایک واضح ادھارن بن سکتا ہے۔ بہرحال حدیث کے الفاظ کے مطابق زیادہ تر لوگوں کے جنت میں جانے کا مین کارن یہ ہوگا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا اور ان کے اخلاق و کردار اچھے تھے اور ان کا بیہیویئر اچھا تھا۔ اور حدیث کے دوسرے حصے کے الفاظ کے مطابق زیادہ تر لوگوں کے جہنم میں جانے کا مین کارن ہوگا ان کا اپنی زبان اور پرائیویٹ پارٹ کا غلط استعمال۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میرے دل میں بھی اور آپ تمام لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ کا ڈر پیدا ہو اور ہمارے اخلاق و کردار اچھے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر یہ کوالٹی ہو کہ ہم اپنی زبان کا
اور اپنے پرائیویٹ پارٹ کا غلط استعمال نہ کریں، تاکہ ہماری زبان کے ذریعے کسی بھی انسان کے بھاونا کو ٹھیس نہ پہنچے، اور ہماری ذات سے کسی بھی عورت اور کسی بھی مہیلا کو اپنی عزت و آبرو کا کوئی خطرہ پیدا نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔